الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ویڈیوز میں جو مسجد امیر معاویہ رفیق نگر ہاپوڑ کے نام سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان میں نے آپ کو نماز کے کچھ شرائط کی طرف آپ کو متوجہ کیا تھا۔ جو چیزیں نماز کے باہر فرض ہیں ان کا ذکر ہے، جن میں سے 3 چیزیں پاکی سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا اور جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ یہ 3 چیزیں صرف پاکی سے تعلق رکھتی ہیں، اور پاکی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ 2 طریقے سے ہوتی ہے، بلکہ 3 طریقے سے۔ ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے یعنی نجاست حکمی، اور ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی۔ نجاست حکمی اگرچہ وہ نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی اس کا دھونا ضروری اور فرض ہے، جو عبادت کے لیے فرائض میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور نجاست حقیقی جو ہے وہ خوب سب کو سامنے نظر آ جاتی ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے، کیونکہ پاک ہونے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے دونوں قسم کی نجاستوں سے پاک ہونا شرط ہے۔ نجاست حکمی کی بھی 2 قسمیں ہیں اور نجاست حقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نجاست حکمی کی جو 2 قسمیں ہیں وہ ایک تو ہے غسل کا فرض ہونا اور دوسری ہے وضو کا فرض ہونا۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ہم کہ کیا ہم پر غسل فرض تو نہیں۔ اگر غسل فرض ہے تو اس کو ادا کریں۔ دوسرے نجاست یہ ہے کہ وہ نجاست حکمی ہی کے اندر شامل ہے وضو کا فرض ہونا۔ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا نواقض وضو میں سے کوئی کام ہم نے ایسا تو نہیں کیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ہم نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو غسل اور وضو ان دونوں کا ہونا، یعنی انسان کا مغسول ہونا نماز کے لیے فرض ہے۔ اسی طریقے سے نجاست حقیقی جو ہوتی ہے اس سے بدن کا بھی پاک کرنا ضروری ہے اور کپڑوں کا بھی پاک کرنا ضروری ہے، اور اس نجاست سے اس جگہ کا بھی پاک کرنا فرض ہے جس جگہ ہم کو نماز ادا کرنی ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، ان تینوں چیزوں کا ہم خاص طور سے پاکی کے متعلق دھیان رکھیں، اور اس کے اندر جو چوتھی چیز ہے وہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے کے اندر اس چیز کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی شخص ضد میں آ کر کے خانہ کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز نہ پڑھے، اور جبکہ اس کو معلوم بھی ہو کہ خانہ کعبہ اس طرف نہیں ہے، اور اپنی ضد میں اور ہٹ میں آ کر کے ادھر کو نماز نہ پڑھے، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ جیسا کہ بغیر غسل کیے نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ تینوں قسم کی نجاستوں سے پاک ہونے کے ہوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب تک ہم خانہ کعبے کی طرف کو رخ نہ کریں گے، اس وقت تک ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ شرطیں جو ہوئی ہیں وہ یہاں تک 4 ہو گئیں، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ ننگے بھی نماز نہیں ہوتی، اور کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس کو جو ہے ڈھانکنا نماز کے اندر فرض ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس پورے کپڑے ہوں تو نماز پوری ڈریس ہی میں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جس لباس کو پہن کر ہم عام مجمع کے سامنے نہیں جا سکتے، وہاں جانے سے شرماتے ہیں، ایسے کپڑوں سے نماز پڑھنا اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن درست نہیں ہے۔ نماز ننگے سر بھی ہو جاتی ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، جو لوگ اس چیز سے استدلال لے رہے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت بھی رخ ہو جائے خانہ کعبے کی طرف تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہاں سے خانہ کعبہ تقریباً 4500 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اس طرف کو تھوڑا بہت ہونا تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم پورے اس طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس طرف متوجہ ہونے کا حکم فرمایا، اور پھر فرمایا تم جہاں بھی کہیں ہو وہاں خانہ کعبے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو جس طریقے سے بغیر پاکی کے نماز نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے بغیر خانہ کعبے کی طرف منہ کیے بھی نماز نہیں ہو سکتی، اور جس طریقے سے لا علمی میں یا مجبوری میں جو ہے پاکی کے متعلق احکاموں کے اندر آسانی ہے، اسی طریقے سے مجبوری میں اور پریشانی کے وقت خانہ کعبے کی طرف کو منہ کرنے میں بھی کچھ نہ کچھ آسانی نکل آتی ہے۔ لیکن عزیز بزرگ اور دوستو، اس آسانی کا نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طریقے سے کرتے رہیں، جب ہمارے لیے فراغت بھی ہو جائے تب بھی ہم ایسا ہی کرتے رہیں، ہرگز نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا بھی ہے کہ تھوڑا بہت رخ ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے، تو ٹونڈی سے لے کر کے گھٹنے تک کا اگر حصہ ہم ڈھانپ لیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو بنیان اتار کر اور کرتا اتار کر نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ہم تو آج ٹوپی اتار کر کے نماز پڑھنے کو بھی مکروہ جانتے ہیں، یہاں تک کہ جو بنیان اور ٹی شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی مکروہ جانتے ہیں، کیونکہ کوہنی کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن جو لوگ خانہ کعبے کی طرف کو منہ نہیں کر کے نماز پڑھ رہے اور اس سے تھوڑے سے پھرے ہوئے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے پھر گئے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا پھرنا عزیز بزرگ اور دوستو 4500 کلومیٹر کی مسافت کا دور ہونا، یہ کم سے کم کئی 100 کلومیٹر دور چلا جائے گا وہاں جا کر کے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہمارے سامنے جب ذرائع ہیں، ہمارے سامنے جب طریقے موجود ہیں، تو ہم ان طریقوں سے خانہ کعبے کا رخ صحیح معلوم کریں اور پھر صحیح پڑھیں۔ البتہ اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو یا ان کے پاس وہ ذرائع موجود نہ ہوں تو پھر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں شمال سے لے کر جنوب تک جو ہے مشرق اور مغرب میں رہنے والوں کے لیے قبلہ مقرر ہے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک شمال اور جنوب میں رہنے والوں کے لیے قبلہ مقرر ہے۔ پھر ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے صرف جن کو رخ کا علم نہ ہو رہا ہو، یہ سب کے لیے نہیں ہے عزیز دوستو، یہ عام مسئلہ نہیں، سب کے لیے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نماز نفل اور وتر کی نماز، سنت نماز اور وتر کی نماز سواری پر پڑھتے تھے، اور جس طرف کو سواری کا رخ ہوتا تھا اسی طرف کو آپ نماز ادا کر لیتے تھے، لیکن جب آپ فرض نماز پڑھتے تھے تو سواری سے اترتے اور قبلے کا خاص طور سے اہتمام کرتے، اور جب نماز پڑھتے تھے آپ دیکھو بخاری، آپ دیکھو مسلم شریف، آپ دیکھو ترمذی شریف، آپ دیکھو سنن ابن ماجہ شریف، ان 4 کتابوں کے اندر یہ جو ہے حدیث میں نے پڑھی ہے، جن کا میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو۔
عزیز بزرگ اور دوستو، اس سے جڑی ہوئی ایک شرط اور بھی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ جو ہے تقریباً 3 اور 2 5 شرطیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ چھٹی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے، جس وقت کی نماز پڑھے اس وقت کی وہ نیت کرے۔ نیت میں بھی ہمارے یہاں بہت غلو ہے عزیز بزرگ اور دوستو۔ نیت کے معنی ہے دل کے ارادے کے، نیت کے معنی ہیں دل کے ارادے کے۔ جب آدمی اٹھ کر چلتا ہے تو گویا اس کی، اور نماز کے ارادے سے چلتا ہے تو اس کی نیت وہیں سے ہو جاتی ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے پہلے کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ مثلا کوئی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے، اور جب وہ کھڑا ہوگا وہاں سے، اس کا کیونکہ ارادہ ہو چکا ظہر کی نماز پڑھے گا، اب پہلے وضو کرے گا۔ وضو بھی بغیر نیت کے نہیں ہوگا، اور میں کہتا ہوں وضو بغیر نیت کے کرے گا بھی نہیں وہ، کیونکہ وضو تو جب ہی کرے گا جب وہ ارادہ کرے گا۔ اسی طریقے سے نماز بھی بغیر نیت کے نہیں پڑھے گا۔ اگر کوئی آدمی یوں ہی خواہ رکوع اور سجدہ کرنے لگے خواہ، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ارادہ نہیں کیا تھا نماز کا۔ یا ظہر کا وقت ہو رہا ہے، کوئی یہ نیت کر لے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں آج کی، تو عزیز بزرگ اور دوستو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ارادہ صحیح نہیں کیا۔ لیکن اس نیت کو زبان سے کہنا، بعض اکابر اس کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ بات ظاہر بھی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے یہاں یہ بات نہیں ملتی تھی۔ البتہ کچھ روایات میں مجھے پکا پتہ نہیں کہ وہ صحیح سند کو پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی ہیں، ان میں اتنا ضرور ملتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یہ الفاظ ہیں، ان کو جو ہے بزرگان دین دہراتے ہیں نماز کے وقت کھڑے ہو کر کے، لیکن اس میں نیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بے شک میں نے اللہ کی طرف جو ہے اپنا چہرہ کیا ہے، صرف یہ اس کے اندر ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو، نیت، اور جو ایک اور شرط ہے 7ویں، یعنی پہلی 3 جو ہیں وہ پاکی سے متعلق ہیں، اور چوتھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، یعنی کہ قبلے کی طرف منہ کرنا، اور 5ویں سطر کا چھپانا، اور چھٹی جو ہے نیت کرنا، اور 7واں جو ہے وہ وقت کا پہچاننا بھی ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ وقت ہو گیا ہے تو اسی وقت نماز پڑھیں گے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، نیت کے بغیر کوئی کام صحیح نہیں ہوتا۔ جب آدمی نیت کرتا ہے تو نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ آپ جب وضو کرنے کے لیے چلتے ہیں تو کیونکہ وضو کا ارادہ کر لیا تو، اور بغیر نیت کے وضو نہیں ہو سکتا، تو عزیز بزرگ اور دوستو کیونکہ وضو کی نیت آپ نے کر لی تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اب جو ہم یہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں نماز میں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض، ظہر کے وقت ظہر کا رخ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ عزیز بزرگ اور دوستو، یہ الفاظ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب آپ نے وضو کی نیت کی تھی تو آپ نے یہ الفاظ نہیں کہے تھے کہ نیت کرتا ہوں میں وضو کی فلاں نماز کے لیے اور رخ میرا لوٹے شریف کی یا ٹوٹی شریف کی طرف، یہ کبھی نہیں کہتے ہم، کیونکہ اصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بس دل میں ارادہ کریں، میں فرض پڑھ رہا ہوں، میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، میں نوافل پڑھ رہا ہوں، میں وتر پڑھ رہا ہوں، میں ظہر پڑھ رہا ہوں، میں عصر پڑھ رہا ہوں، میں مغرب پڑھ رہا ہوں، میں عشاء پڑھ رہا ہوں، میں فجر پڑھ رہا ہوں، میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، میں یعنی عید الفطر پڑھ رہا ہوں، میں عید الاضحیٰ پڑھ رہا ہوں، یا میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، یہی نمازیں ہیں بس۔ عزیز بزرگ اور دوستو، میں قضاء حاجت پڑھ رہا ہوں، میں صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، اس لیے عزیز بزرگ اور دوستو اتنا دل میں ارادہ کر لینا یہ کافی ہے۔ نیت میں تو یہ
لیکن خانہ کعبے کے لیے ایسا نہیں چل سکتا کہ وہ پچھم کی طرف کو، پورب کی طرف کو منہ کر لے اور ارادہ کر لے کہ میں نے جو ہے نیت کر لی خانہ کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھنے کی. ایسا نہیں ہو سکتا. ادھر کو منہ کرنا پڑے گا. وہ رخ کا معاملہ ہے. اپنا رخ صحیح کریں. خاص طور سے وہ لوگ جن کی مسجدوں کے رخ صحیح نہیں ہیں وہ اپنے رخوں کو درست کر لیں، کیونکہ جب تک رخ درست نہیں ہوگا اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی. اللہ کے واسطے اس ضد کو چھوڑ دیں. اللہ کے واسطے اس ضد کو چھوڑ دیں. اللہ کے واسطے اس ضد کو چھوڑ دیں. اپنا رخ صحیح کریں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. اور اگر ان مسجد والے جن کے رخ غلط ہیں وہ ضد پر اڑے ہوئے ہوں تو عزیز بزرگوں اور دوستو، ہر ایمان والے سے، ہر مومن سے، ہر مسلمان سے میری عاجزانہ درخواست ہے، عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ نماز انہی میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اپنا رخ صحیح کریں اور اپنے رخ کو درست کر کے نماز پڑھیں. اور جو لوگ اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے خادم الاسلام مدرسے سے فتویٰ لے رکھا ہے، تو وہ یاد رکھیں، اس فتوے کو دوبارہ جا کر لیں اور حالات دکھائیں کہ جی یہ مسجد کے حالات یہ ہیں. ضد پر نہ اڑیں، بہتر رہیں گے. قیامت کے دن سوال ہو جائے گا اس کے بارے میں آپ لوگوں سے. میں نے آپ کو جتنی ویڈیوز اس پر آپ کو اپلوڈ کر کے دی ہیں، میں کسی میں یہ نہیں کہتا سوائے اس کے، کسی میں یہ نہیں کہتا کہ میرے چینل کو آپ اپنا لیں، یا یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو لائک کریں یا اس کو جو ہے دور تک پہنچائیں. لیکن اس کا ایک خاص مسئلہ ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ میری روزی اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے. اگر ایک بھی سبسکرائب نہ ہو میرا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی ایک بھی نہ سنے مجھے تو مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا عزیز بزرگوں اور دوستو. لیکن اس کو میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جن کی مسجدوں کے رخ غلط ہیں، اور ان تک بھی پہنچ جائے، ان عالم حضرات تک بھی پہنچ جائے جنہوں نے اس پر کوئی نہ کوئی فتویٰ دے رکھا ہے. کیونکہ غلطی ان عالم حضرات کی نہیں ہے، بلکہ غلطی اگر ہے تو صرف اور صرف فتویٰ لینے والوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے پوری پوزیشن ان کو بتائی نہیں. تو جو پوزیشن ان کو بتا دی ایک بار، بس انہوں نے بیچاروں نے اسی حساب سے فتویٰ دے دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی سے دعا ہے کہ جتنی باتیں میری زبان سے حق نکلی ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے. اور جو غلط بات میری زبان سے نکلی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں سے نکال دے، دھو کر نکال دے، اور ان سے ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ.